السلام علیکم، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور گزشتہ کی طرح آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 112 اور 113 کی تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی کتاب کہی، ان کی سی بات کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا کیے جانے سے، ان میں نام خدا لیے جانے سے، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ یہاں تک تھا، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ شان نزول: نجران کے نصارہ کا وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علماء یہود اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ آوازیں بلند ہوئیں، شور مچا۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں، اور توریت شریف و حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی باوجود علم کے انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے۔ اسی طرح توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ علماء اہل کتاب کی طرح ان جاہلوں نے جو علم نہ رکھتے تھے نہ کتاب، جیسے کہ بت پرست، آتش پرست وغیرہ، انہوں نے ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کی اور کہا کہ وہ کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی شان میں ایسے ہی کلمات کہے۔ شان نزول: یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردان کار آزما کو قتل کیا اور ذریت کو قید کیا، توریت شریف کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا،
اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو بنا کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ ذکر نماز، خطبہ، تسبیح و واز، نعت شریف سب کو شامل ہے، اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسئلہ، جو شخص مسجد کو ذکر و نماز سے معطل کر دے وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے۔ مسئلہ مسجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کے نقصان پہنچانے والے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ یہاں تک اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس کے لیے اس کی کوئی درس قرآن کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ وہ نیکی کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ پاک کی مقدس کلام کے اندر آتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، کیونکہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے صدقے ہر امتی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ برائی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہم مکناکم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ جن کو ہم نے زمین پر غلبہ عطا کریں گے، توکل عطا کریں گے، یعنی کہ طاقت دیتے ہیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ یعنی کہ جس انسان نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کو حکم دے اور برائی سے روکے، کیونکہ ختم نبوت کے بعد ہم پر یہ لازم ہے کہ ہر امتی پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے، اچھے کاموں کی تلقین کرے، نیکی کی ترغیب دے، کیونکہ اگر ہر انسان اپنی فیملی لائف، کاروبار، معیشت، ان سب چیزوں کو اگر اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں اور قرآن پاک جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو اگر ڈھال لے گا اور اسلامی شریعت کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی گزارے گا تو ان کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اس لیے میری آپ تمام معزز ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے جو اسپیشل طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اور جو اپنی زندگی کو قرآن پاک کے بتائے ہوئے سنہرے اصولوں کے مطابق ڈھالیں، اور یہ جو میں نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس کے متعلق دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ قرآن پاک کی اس کے اندر تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے، تو اس سے ضرور دوسرے لوگوں کو آگاہ کریں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس پروگرام سے یا آپ کی تلقین سے یا ترغیب سے کوئی اگر ایک بھی کلمہ گو صراط مستقیم پر آ گیا ہے اور اس نے ہدایت پکڑ لی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں بھی کامیاب ہوگا اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سب دوستوں، بہنوں، بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں
آپ بھی میرے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، رزق کا معاملہ ان کا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے ضرور یہ درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب اس لیے کریں تاکہ یہ اور زیادہ لوگ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت دے دے گا، تو میرا اور آپ کا انشاءاللہ دن قیامت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔